الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی حدیث قدسی بسم اللہ الرحمن الرحیم ولایت علی الحسن فمن دخل حسن امن من عذاب۔ سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خمسہ ولایت کی آج کی تیسری گفتگو آپ عزیزان کی بارگاہ میں پیش ہے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ ہم علی کو کیوں مانتے ہیں، علی کو اپنا رہبر، پیشوا، امام کیوں مانتے ہیں، کیا سبب ہے کہ ہم نے علی مولا کو اپنا امام مان لیا۔ علی کو کس نے امام بنایا ہے، کس نے بتایا ہے کہ یہ امام ہے؟ آئیے اس خمسہ ولایت کی تیسری گفتگو میں تمام عالم اسلام کو پوری چیلنج کے ساتھ یہ ناچیز بندہ حیدری یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ ہم نے علی کو خدا سے لیا ہے، ہم نے علی کو نبی سے لیا ہے، ہم نے علی کو قرآن سے لیا ہے۔ ارے جس کی تائید خدا کرے اسے کوئی رد نہیں کر سکتا، جس کی تائید نبی کرے اسے کوئی رد نہیں کر سکتا، جس کی تائید قرآن کرے اسے کوئی رد نہیں کر سکتا۔ تو عزیزان من، علی امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی جو تائید ہے، امامت کا اعلان ہے، وہ خود خدا نے کیا ہے، نبی نے کیا ہے، قرآن نے کیا ہے۔ علی امام کا امامت کا تذکرہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ آئیے قرآن کی جانب چلتے ہیں۔ قرآن نے سب سے پہلے علی امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے بارے میں، طہارت کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ ہم نے گزشتہ دروس میں یہ آپ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ ہمیشہ افضل جو ہوتا ہے وہ مفضول پر مقدم ہوتا ہے، چاہے وہ افضل علم میں ہو، چاہے وہ افضل تقوی میں ہو، چاہے وہ افضل عصمت میں ہو، تو وہ ہمیشہ معصوم جو ہوتا ہے غیر معصوم پر مقدم ہوتا ہے، عالم جو ہوتا ہے غیر جاہل پر مقدم ہوتا ہے، جو گناہگار پہ اوپر جو ہے وہ متقی پرہیزگار مقدم ہوتا ہے۔ تو عزیزان من، آئیے آپ کو علی امیر المومنین علیہ السلام کی عصمت کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے قرآن مجید کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں خدا نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت تمام شیعہ سنی مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ یہ آیت جو ہے پنجتن پاک کے شان میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں یہی حکم ہے، بس یہ خدا کا ارادہ یہی ہے کہ بس اہل بیت نبوت سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھے اور ایسے پاک رکھ کرے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو عزیزان من، اس حدیث قصہ کے جملے یہی ہے۔ تو حدیث قصہ میں یہی آپ تمام شیعہ سنی مفسرین یہی لکھتے ہیں کہ حدیث قصہ میں جو تھے جناب علی امیر المؤمنین علی علیہ السلام تھے، جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھی، جناب رسالت مآب تھے، اور امام حسن امام حسین علیہ السلام تھے۔ اس حدیث قصہ میں ان کے بارے میں یہ طہارت کا حکم ہوا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری آیت جو ہے قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اولی الامر کی۔ اولی الامر سے مراد جو ہے علی امیر المؤمنین ہے، اور اس کے علاوہ باقی جو ائمہ ہے تمام شیعہ سنی مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ اولی الامر سے مراد جو ہے وہ علی امیر المؤمنین کی امامت ہے۔ اولی الامر کہتے ہی اسے ہے جو کہتے، جو یعنی کہے تو وہ ہو جائے۔ جناب سیدہ نے جب کہہ دیا کہ آپ کے لباس جو ہے وہ خیاط کے پاس ہے، تو جبرائیل اس وقت جبرائیل بن کے نہیں آیا بلکہ خیاط بن کے آیا۔ یہ ہے اولی الامر، یعنی اولی الامر جو کہے وہ ہو جائے۔ اچھا، اس کے علاوہ مولا کائنات امیر المؤمنین کے شان نزول میں جو دوسری آیات ہے، آئے مباہلہ ہے۔ مباہلے کا واقعہ آپ تمام مومن کو جو ذہن میں ہے۔ اچھا، مباہلے کی آیت کے بارے میں سب سے پہلے آپ کو بتانا چلوں کہ یہ عیسائیوں کے ساتھ یہ مباہلہ ہوا۔
تو قرآن نے کہہ دیا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اس آیت میں جو انفسنا سے مراد ہے جناب امیر المؤمنین علی علیہ السلام ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے، تاریخ میں یہی لکھا ہوا ہے نفس رسول پہ کی جگہ پہ جناب امیر المؤمنین کو پیغمبر اسلام لے چلے تھے۔ تو یعنی جو نفس رسول ہو، قرآن نے جس کو نفس رسول کہا ہو تو اس کی ہی پیروی کی جاتی ہے۔ تو عزیزان دوسری آیت جو ہے آیہ مودت کے نام سے ہے۔ آیہ مودت یعنی جو اس وقت جو غیر مسلم تھے اور مسلمان ہو گئے، وہ پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں کچھ ہدیے لے کر آئے، کہا یا رسول اللہ تم نے ہم کو ایمان دیا ہے، ہمارے لیے ہم کو کفر سے بچایا ہے، لا الہ الا اللہ کی تعلیم دی ہے، محمد رسول اللہ کی تعلیم دی ہے، جنت و جہنم کی معرفی کی ہے، یا رسول اللہ آپ کا بڑا احسان ہے ہم پر کہ ہمیں تم نے مومن بنایا ہے۔ عزیزان من اس وقت وہ جو عرب جو غیر مسلم عرب تھے مسلمان ہوئے، وہ کچھ اجر لے کر آئے تھے اور پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں کوئی سونا لے کے آیا تھا، کوئی چاندی لے کے آیا تھا، کوئی جانور حیوان لے کے آیا تھا، لیکن پیغمبر اسلام یہ وہ ہے نبی جو اپنی زبان سے کلام نہیں کرتا، جب بھی بولتا ہے تو خدا کے اذن سے کلام کرتا ہے، اور جہاں کہیں بھی قرآن میں لفظ قل استعمال ہوا ہے وہاں قل میں اس وقت ماجرا پیش ہوئی ہے، کوئی ماجرا پیش ہوئی ہے تو پیغمبر اسلام وہاں خاموش ہوتے ہیں، تو اس وقت جناب جبرائیل امین وہی لے کر آتے ہیں، تو اس وقت بھی پیغمبر اسلام جو تھے وہ خاموش تھے، وہی الہی کے منتظر رہے، تو اس وقت جناب جبرائیل نے یہی آیت لے کر آئے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ میں آپ سے کوئی اجر رسالت نہیں لیتا سوائے اپنے قرابت داروں سے مودت کے۔ تو نبی کے قرابت دار وہ ہیں جن کی معرفی خود رسول خدا نے حدیث قصہ میں کی تھی، کہا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی دمہم دمی۔ یہ اسی وقت پیغمبر اسلام نے حدیث قصہ میں اپنوں کی قرابت داروں کی جو معرفی کی ہے کہ یہ میرے قرابت دار ہے۔ تو بس عزیزان من اس کے علاوہ آئے ولایت ہے جو امیر المؤمنین کی امامت کو ثابت کرتی ہے۔ آئے ولایت میں کیا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ بس ولی تمہارا خدا ہے۔ اب ولایت کی بحث ہے کہ ولی کون ہے ہمارے، قرآن نے کہہ دیا کہ ہمارے لیے ولی خدا ہے اور نبی ہے، اور وہ صاحبان ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں۔ عزیزان من یہ آیت بھی امیر المؤمنین کے شان میں نازل ہوئی ہے۔ اس وقت پیغمبر اسلام نے کے بعد جب یہ وحی نازل ہوئی تو پیغمبر نے پوچھا آج کیا ماجرا پیش ہوئی، تو لوگوں نے بتایا آج یہ ماجرا پیش ہوئی، تو نبی پاک نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی اور یہ اعلان کیا کہ تمہارا ولی اللہ ہے، میں رسول ہوں، یہ علی ولی ہے۔ تو تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ مدینے کے لوگوں نے فقیروں سے ڈیلنگ کی کہ بھئی ہم بھی اسی طرح نماز پڑھیں گے، تم بھی آنا اور یہ صدا بلند کرنا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ مدینے کے فقیر غنی بن گئے، مدینے کے فقیر امیر بن گئے، لیکن کسی کی شان میں آیت نازل نہیں ہوئی۔ تو عزیزان من ہم کو علی قرآن سے ملا ہے، ہم کو علی نبی سے ملا ہے، ہم کو علی خدا سے ملا ہے، اسی لیے ہمارے دلوں میں ہمارا بچہ ہمارا چھوٹا ہمارا جوان ہر کوئی علی علی کرتا ہی رہتا ہے، کیونکہ ہمارے دلوں میں ولایت علی علیہ السلام ہے۔ عزیزان من اس کے علاوہ آیت جو ہے حبل اللہ، قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اپنے آپ میں فرقہ واریت مت پھیلاؤ اور خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب اس سے مراد کیا ہے، خدا کی رسی سے مراد کیا ہے؟
ہر کوئی یہی کہتا ہے خدا کی رسی ہمارے پاس ہے، خدا کی رسی ہمارے پاس ہے۔ ارے یہ خدا کی رسی ہے کیا؟ یہ امام سے پوچھتے مولا آپ ہی بتائیے خدا کی رسی ہے کیا؟ تو امام نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا نحن حبل اللہ، فرمایا کہ ہم اللہ کی رسی ہے۔ ارے خدا کی رسی تو اہل بیت نبوت ہے جن سے آپ خدا تک پہنچ سکتے ہو۔ اچھا اس کے علاوہ سورہ فاتحہ جو نماز میں واجب ہے کہ وہی پڑھی جائے، نماز سورہ فاتحہ جو ہے نماز میں اسی کا حکم ہے، فاتحہ کے علاوہ نماز نہیں ہو۔ اچھا تو سورہ فاتحہ میں ایک آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ اچھا جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگ پریشان تھے، یا رسول اللہ کون ہے صراط مستقیم؟ کس کا راستہ ہے صراط مستقیم؟ تو عزیزان ایمان اس وقت پیغمبر اسلام خاموش تھے کیونکہ ان کی بزم میں علی امیر المؤمنین نہیں تھے۔ تاریخ نے یہی لکھا ہے جب مولا کائنات علی علیہ السلام وہاں تشریف فرما تھے تو پیغمبر اسلام نے فرمایا ھذا صراط مستقیم، یہ علی تمہارا سیدھا راستہ ہے، ارے تم کو میرے بعد اسی کے راستے پر ہی چلنا ہے۔ اچھا اس کے علاوہ جو آیت ہے آیت ابلاغ جو ماجرہ غدیر کے بارے میں، چونکہ ہمارا عنوان جو خمسہ ولایت ہے خمسہ غدیر کے عنوان سے ہے، غدیر کے موقع پر ہی یہ جو آپ کی بارگاہ میں بیان کیا جاتا ہے۔ تو آیت ابلاغ قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول وہ پیغام پہنچا دیجیے، اگر تو نے وہ پیغام نہیں پہنچایا کہ گویا تو نے رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہ دیا۔ تو عزیزان من اس سے جب یہ ماجرہ غدیر پیش ہوا تو اس وقت پیغمبر اسلام نے جناب علی امیر المؤمنین کو جو بلند کر کے یہی اعلان کیا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اسی کا یہ علی مولا ہے۔ تو عزیزان من میں آپ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہی عرض کرتا رہتا ہوں کہ علی کو ہم نے خدا سے لیا ہے، نبی سے لیا ہے، قرآن سے لیا ہے۔ ارے غدیر میں علی امیر المؤمنین نبی کے ہاتھوں سے ہمیں ملا ہے۔ تو اس آیت ابلاغ میں 3 نکات ہیں۔ ایک نکتہ یہ کہ دستور خدا کی جانب سے ہے، دستور کون دے رہا ہے؟ کوئی دوسرا کوئی نہیں دے رہا، بلکہ یہ دستور حکم جو دے رہا ہے نبی کو وہ خدا دے رہا ہے کہ اے رسول آج اگر تو نے امامت کا اعلان نہیں کیا کہ گویا تو نے رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہ دیا ہے۔ اچھا تو اس وقت جناب امیر المومنین کے امامت کو ولایت کا اعلان ہوا۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ دستور خدا دیتا ہے، دوسرا اعلان خود نبی کر رہا ہے، کوئی عام نہیں کر رہا کہ علی امیر المؤمنین امام ہے، رہبر ہے، جانشین ہے، نہیں بلکہ خود نبی کر رہا ہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ جو بھی اس پیغام کو نہیں مانے گا وہ کافر ہے۔ تو عزیزان من ہمارے لیے دستور ہو گیا کہ جس کے پاس علی امیر المؤمنین کی ولایت ہے، امامت ہے تو وہ مومن مسلمان ہے۔ ارے جن کے اعمال میں، جن کے عقیدے میں ولایت علی نہیں ہے تو وہ کافر ہے۔ تو یاد رکھیے گا ولایت یہ آیت سے ہمیں ثابت ملتا ہے کہ جس کے پاس امامت و ولایت ہے وہ مومن ہے، جس کے پاس ولایت نہیں ہے وہ کافر ہے۔ اچھا اس کے بعد جب ولایت کا امامت کا اعلان ہو گیا تو اس وقت آیت جو آ گئی کمال آ گئی، یعنی کامل کرنے والے، دین کو کامل کرنے والی، نعمتوں کو تمام کرنے والی آیت نازل ہوئی۔ وہ کیا آیت تھی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن دین کامل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئی اور دین اسلام خدا نے پسند کر لیا۔ ارے جس دین میں ولایت علی آ گئی وہی دین خدا کو پسند ہو گیا۔ اچھا اس سے پہلے نماز آئی تھی، دین کامل نہیں ہوا تھا، روزہ آیا تھا، دین کامل نہیں ہوا تھا، حج آیا تھا، دین کامل نہیں ہوا تھا۔ دین کامل اس وقت ہوا ارے جب ولایت علی آ گئی، اسی وقت دین کامل ہو گیا۔ تو عزیزان من یہ ماجرہ غدیر
ہمارے لیے سب سے بڑا دستور ہے، سب سے بڑا عمل ہے، سب سے بڑی ہدایت کا سب سے شمار ہے۔ در حالانکہ اس سے پہلے بھی امیر المومنین کی معرفی ہوتی رہی ہے مختلف مواقع میں۔ یہ غدیر میں تو یہ تو مثلا رسمی اعلان تھا امامت کا، لیکن اس سے پہلے بھی جو ہے وہ امام المومنین علی علیہ السلام کی جو امامت کا اعلان ہو چکا تھا۔ مثلا عشیر میں دعوت ذوالعشیرہ اسلام کی پہلی دعوت ہے، اس دعوت میں پیغمبر اسلام نے پوچھا کون میرا ناصر بنے گا، کون میرا مددگار بنے گا۔ اس محفل میں سب صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ ارے وہ کیوں نہیں اٹھتے کہ اس وقت پیغمبر کو کہہ دیتے یا رسول اللہ میں تمہارا مددگار ہوں، یا رسول اللہ میں تمہارا ناصر ہوں، لیکن نہیں، کسی نے حمایت نہیں کی، صرف امیر المومنین علی علیہ السلام نے حمایت کی، کہا انا ناصر کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں تمہارا مددگار ہوں، میں تمہارا ناصر ہوں۔ تو اسی وقت پیغمبر اسلام نے بھی یہی اعلان کیا تھا کہ یہی جو ہے میرا مددگار ہے، یہی میرا ناصر ہے۔ اس کے علاوہ جنگ خیبر میں امیر المومنین کی معرفی ہو رہی ہے۔ ہم جنگ خیبر میں پیغمبر نے یہی کہا تھا کہ کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، جو قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، خدا سے وہ محبت کرتا ہوگا، خدا بھی اس سے محبت کرتا ہوگا۔ تو اس وقت 40ویں دن علی امیر المومنین جب آئے تو علی مولا کو جنگ خیبر کا علمدار بنا دیا۔ اچھا، اس کے علاوہ جنگ خیبر میں علی امیر المومنین علمدار بن گیا۔ اچھا، جنگ خندق میں مولا کو رسول خدا کل ایمان بنا کے بھیج رہے ہیں کل کفر کے مقابلے میں۔ تو مجھے جملہ یہاں کہنے دیجئے، جو مومن ہوں گے وہ علی کو اپنا امام رہبر مانیں گے، ارے جو کافر ہوں گے وہی امامت علی سے انکار کریں گے۔ اچھا، تو یہی سبب ہے علی مولا کی محبت جو ہے مومنوں کے دلوں میں ہے۔ اسی طرح حدیث منزلت میں بھی ہے، حدیث منزلت میں نبی نے یہی کہا تھا کہ علی امیر المومنین کی نسبت میرے ساتھ ایسے ہے جیسے ہارون کی موسیٰ سے، سوائے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یعنی جو جناب موسیٰ کے بعد جناب ہارون جو اس کا جانشین ہے، اس کا جانشین ہے، اس کے بعد امت کا ہادی ہے، اسی طرح جناب امیر المومنین بھی علی نبی کا جانشین ہے، نبی کے بعد جو ہے ہدایت کرنے والے ہیں۔ اچھا، تو عزیزان من اسی طرح دوسری حدیث ثقلین میں بھی امیر المومنین کی جو ہے معرفی ہوئی ہے، اور اسی طرح حدیث غدیر جو ہے، ہمارا عنوان بھی غدیر ہے، امامت علی علیہ السلام بھی ہے۔ حدیث غدیر میں بھی مولا کی معرفی ہوئی ہے۔ حدیث غدیر جو غدیر کے میدان میں پیغمبر اسلام نے یہی کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اب اس سے بحث نہیں ہے کہ ہم علی کو کیوں مانتے ہیں، ارے علی کو اس لیے مانتے ہیں کیونکہ نبی کی نبوت پر ایمان ہے، نبی کو ہم نے نبی مان لیا ہے، نبی کو ہم نے ولی مان لیا ہے۔ ارے تو نبی نے یہی اعلان کیا ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب ہمارا نبی مولا ہے تو نبی جن کا مولا ہے اسی کا علی مولا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ گفتگو بقیہ دروس میں آپ عزیزان کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی۔ والسلام۔